السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان۔ آج کی میری ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ہمارا ہندو بھائی ایک مسلم دھرم گرو مسلم اسکالر سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ یہ بولتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس چیز کا کیا ثبوت ہے؟ کیا اللہ خود کسی انسان کی شکل میں آن کر کے اس کو لکھ کر کے گیا تھا، یا اللہ نے کسی فرشتے کے ہاتھ یہ جنت میں لکھ کر کے بھیجی گئی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو اس کا کیا پروف ہے؟ اس طرح کا سوال کر دیا۔ اب لوجیکلی اس بندے کو سیٹسفائی کرنا تھا، لوجیکلی اس بندے کو بتانا تھا پروف کے ساتھ کہ یہ قرآن جو ہے اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ بولتے تو سب لوگ ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کو پروف کیسے کرو گے؟ ثبوت کیا ہے نا؟ تو اس چیز کا آج جو آپ کو ثبوت دیکھنے کو ملے گا، اس چیز کا جو پروف، جو سیٹسفیکشن ملے گا، ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں یا ہمارے مسلم بھائی ہوں، دونوں کو یہ چیز جاننے کو ملے گی کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن کس طرح سے آیا، اللہ نے کس طرح سے لکھا، یہ کس طرح سے لکھوایا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے، بہت زبردست آپ کو نالج ملے گی، اور آج آپ کے من کا یہ سوال، یہ ڈاؤٹ بالکل نکل جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نمسکار سر، میرا نام انکر فنڈس ہے، میں پیشے سے انجینئر ہوں۔ جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو۔ میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر، سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں۔ ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن۔ تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے۔ اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے۔ وی بلیو ان ریولیشن، سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط میں سمجھیے۔ فون تو ابھی آیا، اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے۔ ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ای میل ہے، فیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا۔ مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے، جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے۔ دہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے، لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ، اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے۔ اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال، 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا، یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا۔ سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں، ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی،
ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھ رہے نا, author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو ترجیح دی جائے. یہ آخری 2 سوالوں میں سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے, یعنی آخر سے پہلے کا سوال ہے یہ. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے, یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو, لیکن پھر بھی اتنا قتل ہوا دھرم کے نام پہ, کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو, ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی, اس کی وجہ سے بالکل صحیح. غلط فہمی اس لیے, اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے. Thank you, sir. اور اب اس نشست کا آخری سوال مائک نمبر 1 سے. توریت, زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے, اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورا, پھر زبور, پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں؟ بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے نا, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن, تو صرف لیٹڈ ایڈیشن لگتے, پرانے ایڈیشن چھوڑ دیتے, کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں, ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی, ایک خدا کو مانو, اس کی عبادت کرو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے نہ کوئی مورتی ہے. لیکن جو مائنر پوائنٹس تھے, کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی, تھوڑا کھانے میں حلال تھا, کبھی حرام ہوا, یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی. جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا پھر سے اس کو صاف کر کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے, آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں سب سے پہلے بھیجا, تو میں یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے, انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے, انہوں نے قرآن نازل کی. اور جب نازل کیا اس میں لکھا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے, آپ کتنی بھی کوشش کرو, کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں. یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہیں, لاکھوں حفاظ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دہرا سکتے ہیں. دے نو دا قرآن بائی ہارٹ. کتنی بھی کوشش کرو, آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ, پھر بھی
मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपके मन से ये वाला सवाल निकल चुका होगा कि कुरान अल्लाह ने किस तरह से भेजा था। बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई हमारे ये सवाल करते हैं कि आप लोग बोलते हो कि कुरान अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है, तो क्या कुरान को अल्लाह ने लिख करके भेजा था या अल्लाह ने खुद आकर के दिया था? तो इस वीडियो में आपको जानने को मिल चुका होगा कि वही के ज़रिए, मतलब 22 साल में कुरान शरीफ कलाम पाक लिखा गया था। 22 साल बराबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आयतें आती रहीं, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही भेजता गया। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में, जो मेरे हिंदू भाई इस टाइम देख रहे होंगे उनके लिए बता देता हूँ कि एक मीडिएटर है, एक अल्लाह के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के बीच में एक मीडिएटर है। वो कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो कि फरिश्ता है। मीडिएटर का मतलब संदेश पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह उनको कोई संदेश दे करके भेजता है, कहता है कि मेरे नबी को ये पैगाम जा कर के सुना दो, ये बात उनसे बोल दो। वो आन करके मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बात सुनाया करते थे, तो उसको बोलते हैं कि वही आना। तो वही के ज़रिए ये कलाम पाक पूरा लिखा गया था। जब जब वही आई, जब तक संदेश आया, उसको लिख लिया गया। तो इस तरह से 22 साल में कलाम पाक कंप्लीट हुआ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। खुदा हाफिज़, फिर मिलूँगा।